نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم 11 عن أبي سعيد عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخزف وقال إنه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو وإنه يفقه العين ويكسر السن. وفي رواية أن قريبا لابن مغفل حزف فنهاه وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخزف وقال إنها لا تصيد صيدا ثم عاد فقال أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ثم عدت تخزف لا أكلمك أبدا. میرے محترم سامعین و ناظرین اکرام، آج کے اس درس حدیث میں حدیث کی کتاب ریاض الصالحین کی حدیث نمبر 167 آپ کے سامنے ابھی پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے. یہ حدیث پاک حضرت سعید عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خزف سے منع فرمایا ہے. خزف کہتے ہیں پتھر مارنے کو، جدھر بندہ بیٹھا ہوتا ہے اٹھا کے پتھر مارے، ایسے ہی فضول میں اس کو، جیسے لائنوں پر بعض بندے بیٹھے ہوتے ہیں ریلوے لائن پر، پتھر اٹھاتے ہیں، اٹھا کے ایسے پھینکتے رہتے ہیں، مارتے رہتے ہیں. یا بچے کہیں پانی دیکھتے ہیں کھڑا ہے تو پتھر اٹھا کے اس پانی میں مارتے رہتے ہیں، بعض ایسے ہی پتھر پھینکتے رہتے ہیں. تو اس سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. کیوں منع فرمایا؟ اس لیے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ ایسے پتھر مارنے سے نہ کوئی شکار ہوتا ہے، نہ کسی دشمن کو قتل کیا جاتا ہے، مطلب کسی کافر کو قتل کیا جاتا ہے، اور اس کا تو الٹا نقصان ہے. نقصان یہ ہے کہ پتھر بندہ مار رہا ہے، کسی کی آنکھ پھوڑ دے گا، کسی کا دانت توڑ دے گا. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے. یہ جو صحابی رسول جو حدیث روایت کرتے ہیں، یہ والے صحابی ابو سعید عبداللہ بن مغفل، ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ ان کا ایک قریبی رشتہ دار بندہ تھا، تو وہ ایسے پتھر مار رہا تھا. انہوں نے منع فرمایا، کہا جی کہ اللہ کے پیارے نبی نے اس سے منع فرمایا، ایسے نہ کرو. وہ باز نہیں آیا، پھر ایسے پتھر مار رہا ہے. تو انہوں نے اسے کہا کہ میں نے تمہیں یہ بتایا بھی ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، لیکن تو باز نہیں آتا ہے پھر بھی. تو اس سے انہوں نے کہا کہ لا اکلمک ابدا، میں کبھی بھی تم سے بات نہیں کروں. میں تمہیں اللہ کے نبی کی حدیث سنا رہا ہوں، اللہ کے نبی کا فرمان سنا رہا ہوں، اور تو اپنے اس کام سے باز ہی نہیں آتا ہے. تو فرمایا میں کبھی تم سے بات نہیں کروں گا. تو پھر انہوں نے کبھی اس بندے سے بات نہیں کی. تو یہاں پر جو حدیث پاک کی شارح ہیں علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کسی فاسق شخص سے، بدعتی شخص سے، یا اللہ کا باغی شخص سے جو باز نہ آتا ہو، اس سے قطع تعلق کرنا جائز ہے. ایک سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ایک حدیث پاک ہے، اس میں آتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث، کہ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض ہو. تو پھر یہ تو اس حدیث کے خلاف ہوگی بات. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی دنیاوی وجہ سے بندہ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو وہ 3 دن سے زیادہ ناراض ہونا جائز نہیں ہے. لیکن اگر کوئی دینی وجہ ہے، دین کی وجہ سے ناراض ہوتا ہے، تو پھر اس میں دنوں کی کوئی قید نہیں ہے. جیسے غزوہ تبوک میں 3 صحابہ کرام پیچھے رہ گئے تھے، تو پھر نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ ان سے کسی سے بات نہیں کرنی ہے، کسی نے بھی. تو 50 دنوں تک کسی نے بھی ان سے بات نہیں، حتیٰ کہ گھر والوں نے بھی ان سے بات نہیں کی. اسی طرح عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے تھے عبداللہ بن زبیر، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی عرصے تک ان سے بات نہیں کی تھی، کسی دینی وجہ سے ان سے ناراض ہو گئی تھی. اس طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے بلال، تو ان سے حضرت عبداللہ بن عمر بھی کئی دن تک ناراض رہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث پاک پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ویسے فضول میں بندے کو پتھر نہیں مارنے چاہیے، پھینکنے چاہیے. کسی کو لگ جاتا ہے نقصان ہو جائے گا، یا ویسے کسی چیز کو نقصان ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ ہماری حاضری قبول فرما، یہ درس حدیث قبول فرما، عمل کی توفیق عطا فرما، دوسروں تک بھی یہ حدیث پاک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. جتنے ایمان والے فوت ہو چکے ہیں بخشش